وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. رمضان کا بابرکت مہینہ گزر گیا. اس شوال کے مہینے میں ہم سوچیں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، نامراد ہوا یا خسارے میں گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ سے جنت حاصل نہ کر سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا. او کما قال. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی راتوں میں قیام کر کے دن میں روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، اور ان افراد کی لسٹ میں شامل ہو گئے جن کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی خاص کر طاق راتوں میں جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا. اب یہ پتہ کیسے لگے گا کہ رمضان کے روزے اور قیام ہمارا قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ شوال کے مہینے میں رمضان کے اثرات اگر آپ کے جسم پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کے گھر بار پر، آپ کے بیوی بچوں پر نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے روزے بھی اللہ نے قبول کر لیے اور آپ کا قیام بھی قبول کر لیا. اور اگر آپ ویسے ہی ہیں، کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، جیسے پہلے تھے، رمضان کے شروع ہونے سے جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں. اگر آپ سگریٹ پہلے پیتے تھے اب بھی سگریٹ پی رہے ہیں، اگر آپ داڑھی منڈاتے تھے اب بھی داڑھی منڈا رہے ہیں، اگر آپ ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر فحش پروگرام دیکھتے تھے اب بھی دیکھتے ہیں، اگر اب بھی اس مہینے میں بھی آپ کی اولاد بے نماز ہے، بیوی بے پرد ہے، آپ سود کا کاروبار کرتے ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، ملاوٹ میں آپ ملوث ہیں، پڑوسی کو آپ تنگ کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا آپ خیال نہیں کرتے، والدین کی خدمت آپ نہیں کرتے، اگر وہ اثرات آپ پر نظر نہیں آ رہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے اثرات ہوتے ہیں تو آپ کا یہ رمضان بیکار گئے. جب حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لی اور اللہ سے جنت حاصل نہ کر لی تو آپ نامراد اور خسارے والے ہو گئے. اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ واقعی میں نے سچے دل سے اللہ کے اس کے حضور میں توبہ کی ہے. توبہ کا معنی کیا ہے؟ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. کام ہو جانا، غلطی ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے. ہمارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے
اللہ کے منع کرنے کے باوجود ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ۔ کتنی آزادی تھی۔ اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، رہو اس جنت میں اور کھاؤ، دل بھر کر کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تنگی نہیں، یہ نہیں کہ بی پی ہائی ہو جائے گا، شوگر بڑھ جائے گی، فالج کا خطرہ ہو جائے گا، گردے جواب دے جائیں گے۔ رغداً، با فراغت کھاؤ، جہاں سے دل چاہے۔ شرط کیا ہے؟ ولا تقربا هذه الشجرہ، اے حوا اور آدم اس کے قریب نہیں جانا۔ کہنے کے باوجود انہ لکم عدو مبین، واضح بھی کر دیا کہ یہ دشمن ہے، دیکھو یہ ہے تمہارا دشمن، اس نے تمہیں پھسلانا ہے، ورغلانا ہے، لیکن تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اللہ کے کہنے کے باوجود فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے گمراہ کر دیا، سبز باغ دکھائے، ترقی کی راہیں بتلائیں، کہا آدم یہ اگر کھا لو گے تو مزے ہی مزے ہیں، اے حوا اگر یہ کھا لو گی تو جنتی ہمیشہ کے لیے، کوئی نکال نہیں سکے، رب بھی تمہیں نہیں نکال سکے گا جنت میں سے، یا یہ پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، نورانی مخلوق میں شامل ہو جاؤ گے، میں تمہارا بڑا ہی نصیحت کرنے والا، بڑا ہی خیر خواہ، میری بات مان لو۔ انسان تھے، اللہ کا حکم بھول گئے، کھانا وہ درخت کا پھل کھا لیا، اللہ نے نکال دیا۔ پھر کیا کیا آدم علیہ السلام نے؟ مسلسل روتے رہے اور دعا کیا کرتے رہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے خود سکھائے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا وسیلہ دیا اللہ کے نبی کا کہ تیرے عرش پر یہ نام محمد لکھا ہوا ہے، اس کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، میں نے سکھائے آدم کو وہ کلمات جس سے میں اس پر مہربان ہوا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس کی میں نے توبہ قبول کر لی۔ وہ کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر اللہ تو نے ہمیں معاف نہ کر دیا ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، غلطی ہے ہماری۔ کیا آدم علیہ السلام نے توبہ ایسے کی تھی جیسے ہم توبہ کرتے ہیں؟ توبہ کی توڑ دی، توبہ کی توڑ دی، توبہ کی توڑ دی، پھر توبہ سے توبہ کر لی کہ اب توبہ کرنی ہی نہیں۔ سچے دل سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ جو غلطی ہو گئی وہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، نسیَ آدم و نسیَ ذریتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھول گیا آدم اور بھول گئی اس کی اولاد۔ غلطی ہو جانا یہ انسانی فطرت میں شامل ہے، لیکن غلطی پر ہمیشگی کرنا یہ بغاوت ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی ریلیف دی ہے، کتنا ریلیف دیا ہے، کتنی سہولت دی ہے۔ آدم کے بیٹے شیطان نے کہا نا یا اللہ جس آدم کے لیے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، فَاهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اترو جنت میں سے، اے ابلیس تو بھی نکل، اے آدم اور حوا تو بھی نکل۔ شیطان کہنے لگا اے اللہ جس آدم کے لیے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے نا، میں اس پر حملے کروں گا، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے۔ جو حلال چیز ہے اس میں اتنی رونق نہیں رکھوں گا، اور جو حرام ہے اس کو ایسا بہترین بنا کر پیش کروں گا
کہ وہ کہیں گے مزہ تو چوری کے مال کھانے میں آتا ہے، خرید کر کیا کھانا۔ بیوی اپنی خوبصورت ہوگی، اس کی نظر میں بیوی کو بدصورت بنا دوں گا، اور جو باہر بازاری عورت پھر رہی ہوگی اس کو اتنی زیب و زینت دوں گا کہ یہ مجبور ہو جائے گا اس کو دیکھنے پر۔ تو دیکھے گا میں اکثریت کو گمراہ کر لوں۔ اللہ نے بھی کہہ دیا زور لگا لے، جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو اپنے گھوڑ سواروں کو لے آ، پیدل افراد کو لے آ، زور لگا لے، تو جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ کہنے لگا کہ میں ان کو آخری وقت تک، جب تک ان کی موت نہیں آ جاتی، میں اس کوشش میں لگا رہوں گا کہ یہ تیرے ساتھ کفر کریں۔ اللہ نے فرمایا شیطان میری عزت اور کبریائی کی قسم ہے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا۔ کب تک؟ جب تک یہ فرشتے کو دیکھ نہیں لیتے، پردہ ہٹا نہیں دیا جاتا، روح نکلنے سے پہلے اگر یہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے تو اے شیطان میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وہ پتہ ہے 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے کیسے معاف کیا؟ سچے دل سے اس نے توبہ کر لی تھی کہ یا اللہ جو غلطیاں ہو گئی سو ہو گئی بس۔ اب عام مولوی تھا، مولوی چونکہ ہمارے ان پڑھ ہوتے ہیں، شروع سے یہ ریت چلی آ رہی ہے جو کچھ نہیں کر سکتا اس کو مولوی بنا دو۔ ان پڑھ مولویوں کے ہتھے چڑھ گیا، وہ کہنے لگے توبہ توبہ۔ 99 آدمیوں کو قتل کر کے پوچھتا ہے کہ اب معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ اتنے قتل کرنے کے بعد مانو بلی حج کو چلی، کوئی گنجائش نہیں۔ کہا اچھا پھر تو زندہ کیوں رہے، چل تو بھی ساتھ، اسے بھی قتل کر دی۔ پھر کسی دیندار سے عالم سے ملاقات ہوئی، پوچھا بچاؤ کا کوئی راستہ؟ کہا ہاں ہے، توبہ کر نکل جا اس بستی سے، جہاں تو نے 100 خون کیے ہیں اس بستی میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، پھر کرے گا تو، چھوڑ ان گندے لوگوں کی بستی کو اور ہجرت کر جا۔ اب ہجرت کر کے جا رہا ہے، موت آ گئی۔ اب موت آنے کے بعد اس میں چلنے کی طاقت نہیں، چونکہ صدق دل سے توبہ کی تھی، سینے کے بل گھسٹ رہا ہے۔ کس بستی کی طرف؟ وہ جو نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں پہنچ جاؤں، ان کے ساتھ رہ کر میری زندگی بدل جائے گی۔ کیونکہ صحبت بہت اچھی چیز ہے اور بہت بری بھی۔ اگر برے لوگوں کی صحبت میسر آ گئی برباد کر دیں گے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برے لوگوں کی صحبت کا حال یہ ہے کہ آپ کسی بھٹی پر، جو لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ اب بے شک آپ آگ سے دور ہیں، بچے ہوئے ہیں، آگ آپ کو نہیں چھو رہی، لیکن چنگاریاں اڑ کر جائیں گی آپ کے اوپر۔ اگر چنگاریوں سے بھی بچ گئے، دھواں تو پہنچے گا نا بھٹی کا۔ آپ کے کپڑے میلے، آپ کا چہرہ کالا، آپ کے بالوں میں سیاہی، اثرات بھٹی کے پہنچیں گے۔ یہی حال برے ساتھی کا ہے۔ اور اچھے ساتھی کی مثال کیا بیان کی؟ کہاں اگر وہ سخی ہے آپ کو خوشبو لگا دے گا، اور اگر وہ نہیں لگاتا، کنجوس ہے، کم از کم جس خوشبو والے ساتھی کے ساتھ بیٹھیں گے اس کی خوشبو تو آئے گی نا آپ کو۔ یہ اچھے ساتھی کی مثال ہے۔ اب وہ عہد کر کے نکل گیا وہاں سے، اچھے لوگوں کی بستی میں جاتا ہوں، سینے کے بل گھسٹ رہا، موت آ گئی، اب گھسٹنے کے قابل بھی نہ رہا۔ فرشتے جنتی لباس لے کر اور جہنمی لباس لے کر پہنچ گئے، دونوں پارٹیاں آ گئیں۔
کیا فیصلہ کیا جائے، کہاں جائے گا یہ؟ ایک طرف فرشتے خوشبودار کفن لے کر پہنچے اور دوسری طرف بدبودار پھٹا ہوا ٹاٹ لے کر پہنچے ہیں۔ ایک کہتے ہیں اللہ یہ مجرم ہے، ہم لے کے جائیں گے، دوسرے کہنے لگے نہیں، توبہ کر لی تھی، اس نے چھوڑ چکا تھا اپنے علاقے کو، جب توبہ آخری وقت میں بھی کر لی جائے، یا اللہ تو نے اس کو معاف کرنے کا وعدہ جو کر لیا، ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ نے کہا اچھا چلو ایسا کرو، جگہ ناپو، کتنا فاصلہ اس نے طے کر لیا، اگر زیادہ طے کر لیا ہے تو جنت میں لے جانا، اگر کم طے کیا ہے تو جہنم میں لے جانا۔ فرشتوں کو اس کام میں لگا دیا، چونکہ صدق دل سے توبہ کی تھی، اللہ نے آسمان سے وحی کی زمین کی طرف، اے نیک لوگوں کی بستی میرے بندے کے قریب آ جا، اور برے لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور چلی جائے۔ اب کیا ناپنا؟ جب اللہ کسی کو حکم دے، ہم تو ہے نا، مانے نہ مانے ہماری مرضی ہے، میرا گھر ہے، میری بیوی، میں پردہ کراؤں نہ کراؤں، مولوی صاحب آپ کون ہوتے ہیں پردہ کروانے والے؟ میرے بچے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ لیکن کائنات میں انسان اور جنوں کے علاوہ کوئی چیز انکار نہیں کرتی اللہ کو۔ اللہ نے حکم دیا نا، اے زمین آ، دل چاہتا ہے تب بھی آ، دل نہیں چاہتا تب بھی آ۔ اے آسمان آ، دل چاہتا ہے تب بھی آ، نہیں چاہتا تب بھی آ۔ کہا یا اللہ ہم آتے ہیں اطاعت گزار بن کر، فرما بردار بن کر۔ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی ہے۔ کبھی دیکھا ہوا نے چلنے سے انکار کر دیا، میں نہیں چلتی، میں آکسیجن نہیں دیتی۔ سورج نے انکار کر دیا اور میں نہیں نکلتا، آج میں ریسٹ پر ہوں۔ وہ مصر میں ایک امام تھے، مصری امام تھے، سعودیہ میں چھٹی پر چلے گئے، چھٹی منظور ہو گئی، تھے مسجد میں، نیا امام آیا نہیں، لیٹ ہو رہی تھی نماز، کسی نے کہا نماز پڑھا دیجئے، کہا نہیں آج میں چھٹی پر ہوں۔ کبھی سورج نے کہا کہ یا اللہ آج میرا ریسٹ کا دن ہے، آج اتوار منا لینے دے، جیسے ہم مناتے ہیں اتوار کے دن سوئے ہیں 10 11 12 بج جائیں، بج جانے دو، نماز گئی تو جانے دو، ریسٹ کرنا ہے آج۔ اٹھنا تو دفتر کے لیے ہے نا، کہ دفتر میں جانا ہوتا ہے، نماز کے لیے کیا اٹھنا؟ الارم دفتر پہنچنے کے لیے، سکول میں بچے چھوڑنے کے لیے، بیٹی کو کالج میں اتارنے کے لیے لگایا جاتا ہے، نماز کے لیے الارم۔ کبھی آپ نے یہ رش دیکھا؟ اب جمعے میں رش ہے نا، فجر کی نماز میں یہی رش ہے، مسجد کے پڑوسی قریب جنہیں اللہ توفیق دے گا وہی آئیں گے بس۔ تو یہ سارے معاملات صدق دل سے ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمان، سورج اور چاند، ہوائیں اور پانی کبھی اللہ کا حکم ماننے سے انکار نہیں کرتے، خلاف فطرت ہو تب بھی انکار نہیں کرتے۔ دریائے نیل میں فرعون کو اللہ نے غرق کرنا تھا، پانی کو حکم دے دیا، تیرا کام بہنا ہے لیکن اب نہیں بہنا، رک جا۔ پہاڑوں کی صورت میں پانی کھڑا ہو گیا۔ کسی کو کہو پاگل ہو تم یار، پانی بھی کبھی رکتا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا رک جا۔ آگ کا کام جلانا ہے، ابراہیم کو علیہ السلام کو توحید پھیلانے کے جرم میں آگ میں پھینکا گیا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھ تجھ میں میرا خلیل آ رہا، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی کہ میرے ابراہیم کو سردی نہ لگے۔ فطرت کے خلاف کام دیا جاتا ہے، جس چیز کو بھی وہ بھی مانتی ہے، ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم ہے۔ یہ ایک انسان ہے جو
کہنے کے باوجود حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اچھا میں ذرا یہ ڈرامہ دیکھ لوں نا، یہ ڈراپ سین ہو جائے نا پھر جاؤں گا، ابھی ذرا دیکھ لوں، مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمانوں کے پاس بیٹھ جاؤں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ گئی، حی علی الفلاح کی آواز آ گئی، ذرا مہمانوں کو فارغ کر لوں نا پھر جاؤں گا، بیوی بچوں میں بیٹھا ہوں، خوش گپیاں لگ رہی ہیں، اللہ نے بلایا ہے آ، کہا نہیں فارغ نہیں ہوں ابھی میں، جب فارغ ہوگا تب دیکھوں گا میں تجھے۔ زمین انکار نہیں کرتی، آسمان انکار نہیں کرتا، پانی انکار نہیں کرتا، آگ انکار نہیں کرتی، یا اللہ جو کہا ہے مانوں گی، عمل کروں گی، عمل حکم دے کر دیکھ۔ زمین قریب آ گئی، فرشتوں نے ناپا، وہ تو فاصلہ زیادہ نکلا، جنت میں بھیج دیا۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ آخری وقت میں بھی اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے، میں تیرے پچھلے کتنے گناہ ہیں، فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ بھر جائے گناہوں سے، مٹی کے ذرات کو کوئی گن سکتا، فرمایا تیرے گناہ مٹی کے ذرات سے بھی بڑھ جائیں، پانی کے قطرات سے بھی بڑھ جائیں، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے تیرے گناہوں سے پر ہو جائے، میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر آؤں گا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ اتنا رحیم اور کریم اللہ، جو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے بندہ آئے صحیح، توبہ کرے صحیح، فرمایا مجھے جب بندہ توبہ کرتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ توبہ کرنے سے اللہ کا کیا ہوگا، یعنی ایک بندہ توبہ نہیں کرتا اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی، فرمایا تم سارے اتنے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ کہ جس کا تقوی اور پرہیزگاری مشہور ہو، اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے اگر فرعون بن جاؤ، بدترین کافر بن جاؤ، اللہ کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کیوں خوش ہوتا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ شیطان سے لڑ کر آخر اس آخری عمر کے آخری لمحات میں پہنچا ہے، وہاں آ کر اس کو عقل آ گئی ہے کہ نہیں اللہ ہی ہے بس، شیطان نہیں، چل بندے تو اس لمحے میں بھی آ جا، میں تب بھی تجھ کو قبول کرتا ہوں۔ آپ نے کسی دوست کو قبول کیا ایسا جو آپ کے ساتھ غداری کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، جب پھنس جائے اور سولی پر چڑھنے لگ جائے پھر کہے اب معافی دلوا دو؟ کبھی معاف کریں گے آپ؟ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کا دامن پکڑ لیا تھا، اللہ کے نبی اس بدبخت کا جنازہ پڑھیں گے آپ، جس نے ہمیں یوں تنگ کیا، یوں تنگ کیا، یوں تنگ کیا، یوں نقصان پہنچایا، یوں مسلمانوں کو ذلیل کرنے، اس کا جنازہ؟ فرمایا عمر مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، منع نہیں کیا، منع کیا ہوتا تو میں رک جاتا، لیکن اللہ اتنا خوش ہوتا ہے بندے کے توبہ کرنے پر، حالانکہ فائدہ اس کا ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تو چاہے ساری دنیا کو مسلمان کر دے ایک لمحے میں کلمہ کن سے، فائدہ اپنا ہے ہمارا، لیکن ہم سوچتے نہیں۔ کتنا خوش ہوتا ہے اگر فرمایا اگر کسی آدمی کا اونٹ گم ہو جائے، کہاں پر؟ ریگستان میں، بستی نہیں، ریگستان میں، سمندر بہہ رہا ہے ریت کا، کھانے پینے کی ساری چیزیں اس اونٹ پر ہیں، اس سواری پر ہیں، اب وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، اونٹ نظر نہیں آتا، موت قریب نظر آتی ہے، ہر طرف سے موت اسے گھیرے ہوئے ہے، پیے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، جائے گا کہاں پر؟ نہ کھانا نہ پینا نہ سواری، ایک درخت کے نیچے انتظار کرتا ہے، چلو موت آ گئی ہے، وقت آ گیا ہے، یہیں بیٹھتا ہوں، مر جاؤں گا بس۔ فرمایا اس کی آنکھ لگتی ہے
اٹھتا ہے تو سامنے اس کی سواری، بمائے کھانے پینے کے، کتنی خوشی ہوتی ہوگی انسان کو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، سواری بھی آ گئی، مجھے منزل بھی مل جائے گی، کھانا پینا بھی آ گیا۔ فرمایا جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب بندہ میری برگاہ میں آ کر توبہ کرتا۔ سچی توبہ اس 100 آدمیوں کے قاتل نے کی، اللہ نے معاف کر دی۔ رمضان آپ پر بھی گزرا، کیا واقعی سچے دل سے توبہ کی؟ اگر کی تو ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر فحش پروگرام دیکھنے کا کیا معنی؟ اگر گناہوں سے سچے دل سے آپ نے توبہ کر لی تو وہ سیفٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیرنے کا کیا معنی؟ اگر توبہ سچے دل سے کی، اپنی بیوی کو بنا سنوار کر مارکیٹ میں لے جا کر اس دکاندار سے گفتگو کروانے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی سچے دل سے توبہ نہیں، آپ کا یہ رمضان بیکار گیا۔ اگلے رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان میں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، 11 مہینے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، باقی 11 مہینے میں بھی اللہ دروازہ بند نہیں کرتا۔ ہر رات آسمان دنیا پر آ کر ندا دیتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ 360 دن اللہ ندا کیا دیتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ اور ہم کہیں نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، گناہوں کی معافی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ غلطی کس کی؟ میری اور آپ کی یا اللہ کی؟ سوچیں، اگلے رمضان کا انتظار نہ کریں، تہیہ کر لیں آج ہی کہ یا اللہ جو غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، عقیدے کی اصلاح کروں گا، زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وَلْتَكُنْ